بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کا وقت تھا، میں ماں بننے والی تھی کہ اچانک میرے پیٹ میں بہت شدید درد شروع ہو گیا۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ ابھی وقت باقی تھا۔ میں سوچنے لگی کہ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہونے والا ہے؟ میں فوراً ہسپتال کی طرف بھاگی۔ میرا شوہر گھر پر نہیں تھا، اس نے کہا تھا کہ وہ صبح جلدی آ جائے گا۔ صبح ہونے میں زیادہ وقت نہیں تھا، لیکن اس وقت وہ میرے ساتھ نہیں تھا۔ میں اکیلی تھی، بہت ڈری ہوئی اور پریشان۔ میں اپنی ساس سے الگ رہتی تھی مگر ان کا گھر اگلی گلی میں تھا۔ میں نے انہیں فون کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ پہنچ رہی ہے۔ میری ساس کوئی اچھی خاتون تو نہیں تھی، لیکن مشکل وقت میں مجھے انہی کا خیال آیا۔ جب میں ہسپتال پہنچی تو ڈاکٹروں نے پوچھا کہ تمہارا کون سا مہینہ ہے؟ میں نے کہا 7واں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تمہاری تو آج ہی ولادت ہونے والی ہے، لیکن تمہارے پیٹ کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ وقت پورا ہو گیا ہے۔ لگتا ہے تم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں ڈاکٹر، بس آپ میری مدد کریں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہمارے ساتھ آؤ، ہمیں آپریشن کرنا پڑے گا کیونکہ معاملہ خراب لگ رہا ہے۔ جب میرا آپریشن ہو رہا تھا، میں اپنے بچے کے رونے کی آواز سننے سے پہلے ڈاکٹروں کی چیخ سن چکی تھی۔ وہ بری طرح چیخنے لگے۔ پاس کھڑی نرس اور دائی بھی حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کیا بات ہے، کیا ہوا ہے؟ مجھے دکھاؤ، کیونکہ میں ہوش میں تھی اور میرا سی سیکشن ہو رہا تھا۔ انہوں نے بچے کو میری آنکھوں کے سامنے کیا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں حیران رہ گئی۔ دائی نے کہا اب اس کا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا کیا مطلب، یہ میری اولاد ہے۔ میں زور زور سے چلانے لگی۔ مجھے کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ جب میرا شوہر آیا تو میری ساس بھی پریشان بیٹھی تھی۔ بچے پر ململ کا کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ عام طور پر بچے کو نظر بد سے بچانے کے لیے کپڑا ڈالا جاتا ہے، لیکن میرے معاملے میں کپڑا اس لیے ڈالا گیا تھا کہ جو بھی اسے دیکھتا حیران رہ جاتا۔ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا۔ میں تو بیٹے کی خواہش رکھتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نوازا، لیکن صاف لگ رہا تھا کہ وہ نعمت بن کر نہیں بلکہ کسی کے مفاقات عمل کے طور پر آیا ہے۔ مگر کس کے؟ میرا شوہر تو اچھا انسان تھا اور میں نے بھی کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تھا۔ میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ سنا ہے بیٹا ہوا ہے، میرا وارث پیدا ہوا ہے۔ پہلی اولاد بیٹا ہو تو لوگ خود کو خوش نصیب سمجھتے ہیں، مگر عجیب بات ہے کہ کسی نے مبارکباد نہیں دی۔ ہسپتال والوں کو کیا ہو گیا ہے؟ جب ہمارے بڑے بھائی کا بیٹا ہوا تھا تو انہوں نے مبارکباد کے پیسے لیے تھے، آج 1 روپیہ بھی نہیں مانگا۔ اچھا ان کو چھوڑو، کہاں ہے میری اولاد؟ جب وہ آگے بڑھا تو میری ساس نے اسے روک لیا اور کہا کہ میں ساری زندگی اپنی بہو کو برا بھلا کہتی رہی، مگر آج میں تجھ سے پوچھتی ہوں کہ تو نے کیا کیا ہے؟ کس کا دل دکھایا ہے کہ تیرے ہاں ایسی اولاد پیدا ہوئی؟ میرے شوہر نے کہا اس کا کیا مطلب؟ ساس نے کہا اگر ہمت نہیں ہے تو آگے نہ بڑھنا۔ میرا شوہر آگے بڑھا اور اس نے جھولے سے کپڑا ہٹایا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہماری پہلی اولاد ہے۔ ساس نے کہا یہ اب بھی تیری اولاد ہے، مگر تیرے لیے امتحان بن کر آئی ہے۔ ہسپتال والوں نے کسی کو نہیں بتایا ورنہ یہاں ہجوم لگ جاتا۔ ضرور تم سے کوئی گناہ ہوا ہے، تبھی قدرت نے تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے۔ تیسرے دن مجھے ہسپتال سے ڈسچارج ہونا تھا، مگر اس کے بعد میرا شوہر ہسپتال نہیں آیا، وہ روتا ہوا چلا گیا تھا۔ میں نے ساس سے کہا کہ کہیں وہ خود کو نقصان نہ پہنچا لے۔ ساس نے کہا اتنا بہادر نہیں ہے وہ۔ میں نے کہا آپ تو اس کی بڑی تعریفیں کرتی تھی جب رشتہ لے کر آئی تھی۔ وہ بولی ہاں بیٹا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اور اب یقین ہے کہ اس سے بھی کوئی گناہ ہوا ہے، تبھی اسے سزا ملی ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں اس بچے کو یہاں سے چھپا کر لے کر جانا ہوگا ورنہ بڑا تماشا بن جائے گا۔ میں اپنے بھانجے کو کہتی ہوں اس کے پاس گاڑی ہے، وہ لے آئے گا۔ گاڑی میں لے جانا بہتر ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اپنی اولاد کو اس طرح لوگوں سے چھپا کر لے جانا پڑے گا۔ اسے چھپانا پڑے گا اور چھپا کر گھر لے جانا پڑے گا۔ جب ہم گھر پہنچے تو وہاں میری نند موجود تھی جو شادی شدہ تھی۔ میں ان لوگوں سے الگ رہتی تھی، لیکن اس وقت میں اپنی ساس کے گھر آئی تھی کیونکہ میرا آپریشن ہوا تھا اور میں اکیلی نہیں رہ سکتی تھی۔ میں ان کے ساتھ کسی جھگڑے کی وجہ سے گھر سے نہیں نکلی تھی، بس اس لیے آئی تھی کہ بات زیادہ نہ بڑھے۔ ہم لوگ عام طور پر سلام دعا کر کے بھی جاتے، لیکن اب میری ساس میرا بہت زیادہ خیال رکھ رہی تھی۔ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے اور کچھ وقت پہلے ہی میرے ساتھ ایک بڑا حادثہ ہوا تھا، اسی وجہ سے اس کے دل سے میرے لیے نفرت ختم ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھے ایک کمرے میں لے جا کر رکھا جو پہلے میرا ہی کمرہ تھا۔ مجھے لگا کہ میری نند مجھے باتیں سنائے گی کیونکہ میری ساس سے میرے جھگڑے نہیں ہوئے تھے،
لیکن میری نند سے ہمیشہ میری لڑائی رہتی تھی۔ لیکن وہ بھی میرے ساتھ آ کر بیٹھی اور رونے لگی۔ اس نے کہا کہ جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس کا نام تو پھپھو ہی رکھتی ہے نا۔ میں نے بچی کا نام بابر سوچا تھا۔ کتنا خوبصورت نام ہے، مطلب بہادر۔ لیکن یہ کیا اللہ نے ہمارے ساتھ، کیا یہ ٹھیک ہے؟ جینا تو بچے کو نصیب ہوگا نا۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کی زندگی کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا۔ جب تک زندہ ہے اپنے پاس رکھو، پھر شاید یہ اس دنیا سے چلا جائے۔ میری نند بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کچھ دیر بعد میرا شوہر اندر آیا تو میری نند باہر چلی گئی۔ جاتے جاتے اس نے میرے شوہر کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں خاموش تھی، لیکن میری آنکھیں ہی ہزاروں سوال کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ نے تمہاری جان بچا لی، یہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اولاد دے دے گا، اور اگر اس کے نصیب میں زندگی ہے تو یہ بھی زندہ رہے گا۔ میں نے کہا کہ یہ زندہ رہ کے کیا کرے گا؟ معاشرہ اس کا مذاق بنائے گا، اسے جج کرے گا۔ اگر بڑا ہو گیا تو اس کی زندگی سزا بن جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ معاشرے کی باتوں سے تنگ آ کر خودکشی کر لے۔ میں ایک ماں ہونے کے ناطے یہ نہیں کہنا چاہتی، لیکن اس کی زندگی اس کی موت سے بھی زیادہ مشکل ہوگی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو میرے شوہر نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے سزا کیوں ملی ہے، لیکن میں نے اس کا حل سوچ لیا ہے۔ اب ہمارے ساتھ اور کچھ برا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کیسا حل؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس نے کہا کہ میں نے کچھ سوچا ہے، تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میں نے کہا کہ کیا سوچا ہے تم نے؟ اور تب اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میری قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کہ میں تمہارا حلالہ کرواؤں گا۔ میں نے یہ سن کر محسوس کیا کہ جیسے میرا دماغ پھٹ جائے۔ یہ میرا شوہر کیا بات کر رہا ہے؟ وہ میرا حلالہ کروانا چاہتا ہے، لیکن کیوں؟ اگر اللہ نے ہمیں ایسے بیٹے سے نوازا تھا تو اس کا مطلب کیا وہ میرا حلالہ کروانا چاہتا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ کیسی باتیں ہیں؟ کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ اس نے کہا مذاق نہیں کر رہا، حلالہ کروانا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنی ساس کو زور زور سے بلانا شروع کیا۔ میں نے کہا امی امی۔ میری نند بھی آ گئی اور میری ساس بھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ پاگل ہو گئی ہو، انہیں کیوں بلا رہی ہو؟ میں نے کہا کہ جو ہوگا وہ سب کے سامنے ہوگا۔ پہلے ہی بہت سی باتیں چھپائی گئی ہیں، لیکن اب جب سب کچھ سامنے ہے اور وہ ہماری مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں تو انہیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا بیٹا کس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ جب میری ساس اور نند اندر آئی، میری نند بھی شادی شدہ تھی، اس لیے اس کے سامنے یہ بات کی جا سکتی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ دیکھ لو اپنے بیٹے کے حالات۔ پہلے ساری زندگی میرے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتا رہا، پھر میرے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا، اور اب جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ جانے کس گناہ کی سزا دی ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں تمہارا حلالہ کرواؤں گا۔ حلالہ تو ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کو طلاق ہو جاتی ہے۔ آپ میرا حلالہ کیوں کروائیں گے؟ میری ساس نے بھی کہا کہ تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ تو میرا شوہر سوچ میں پڑ گیا اور پھر کہنے لگا کہ میں آج پورا دن کہاں تھا، یہ آپ لوگ نہیں جاننا چاہتے۔ میں ایک مفتی کے پاس گیا تھا، اس نے بتایا کہ حلالہ کروانے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور بچے کی زندگی بھی بچ جائے گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میری ساس نے کہا کہ یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، ہم نے ڈاکٹر سے سب کچھ پوچھ لیا ہے، اور میرے شوہر کا کہنا تھا کہ یہی آخری حل ہے۔ جیسے ہی حلالہ ہوگا سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ورنہ یہ پہلی مصیبت ہے، ابھی نہ جانے کتنی مصیبتیں آئیں گی۔ میرا شوہر عجیب بات کرنے لگا۔ میری ساس اس کے پیچھے گئی اور وہ گھر سے نکل گیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اگر ہمارے گھر میں ایسی اولاد پیدا ہوئی ہے تو اس کا حلالہ سے کیا تعلق تھا۔ کچھ دن بعد پتہ چلا کہ میرے شوہر نے ہمارے کسی جاننے والے سے بات کی اور کہا کہ اسے کسی بوڑھے انسان کی تلاش ہے۔ یہ بات ہمارے گھر تک پہنچ گئی۔ اس نے اس رشتہ دار کو نہیں بتایا کہ بوڑھے انسان کی تلاش کیوں ہے، لیکن میں سمجھ گئی کہ وہ حلالہ کے لیے بوڑھے انسان کو تلاش کر رہا تھا تاکہ فوراً طلاق دے سکے۔ میں نے اپنی ساس کو کہا کہ میں کسی اور سے نکاح کیسے کر سکتی ہوں، میں تو اپنے شوہر کے نکاح میں ہوں اور مجھے کس بات کی سزا مل رہی ہے۔ میں نے کہا کہ پاگل ہو جاؤں گی امی، مجھے بہت برا لگ رہا ہے، عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، اپنے آپ سے نفرت ہو رہی ہے، اپنی زندگی سے نفرت ہو رہی ہے۔ میرے شوہر نے کہا تھا کہ تمہارا آپریشن ہوا ہے،
لیکن جیسے ہی 40 دن گزر جائیں گے اس کے بعد میں تمہارا حلالہ کرواؤں گا۔ ایک ایک دن مصیبت بن کر گزر رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ میری اولاد اس دنیا سے چلی جائے گی، لیکن پھر وہ دن گزر جاتا تھا اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ میرا شوہر گھر میں نہیں آتا تھا اور جب آتا تو اسی طرح کی باتیں کرتا تھا۔ اس نے کسی آدمی کو ڈھونڈ لیا تھا، وہ ایک بڑی عمر کا آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ اس آدمی سے تمہارا حلالہ کرواؤں گا اور یہ اس کام کے پیسے بھی لے رہا ہے، لیکن زیادہ رقم کا مطالبہ نہیں کر رہا، فوراً تمہیں طلاق بھی دے دے گا۔ تم بہت خوبصورت ہو، اس لیے میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا، کسی جوان مرد سے حلالہ نہیں کروا سکتا، اور ویسے بھی حلالہ تو 3-4 دن کا کھیل ہے، تم نے کون سا اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے؟ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ محبت ہے تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ایک ایسی عورت کا حلالہ کروانا چاہتے ہیں جو آپ کے نکاح میں ہے؟ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ یہ مذاق کیوں لگ رہا ہے؟ آپ میرا حلالہ نہیں کروانا چاہتے، آپ شاید اس دنیا کے پہلے مرد ہیں جو اپنی بیوی کا کسی اور کے ساتھ نکاح کروانا چاہتے ہیں۔ میں نے یہ بات کہی تو میرے شوہر کا ہاتھ ہوا میں اٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ اگر میں بولوں تو آپ مجھے مارنے کو کھڑے ہو گئے، اور یہ خود یہ سب کر رہی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک شام میری ساس ایک عورت کو بلا کر لے آئی جو دم وغیرہ کرتی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ اللہ کا کلام ہے، دم کروانے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہماری قسمت اچھی ہوگی، یہ تو قسمت ہی خراب ہے میری۔ میری ساس نے اس عورت کو بتانا شروع کیا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں، بہت برے وقت سے گزرے ہیں۔ دراصل کچھ عرصہ پہلے میرا ایک بڑا حادثہ بھی ہوا تھا۔ مجھے اس حادثے کے بارے میں زیادہ یاد نہیں کہ کیا ہوا، کیونکہ چوٹ میرے سر پر لگی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کیسے گری یا میرا سر کسی چیز سے ٹکرایا تھا۔ بس میری آنکھ ہسپتال میں کھلی اور مجھے اس حادثے سے پہلے جو بھی معاملات ہوئے وہ یاد نہیں تھے، یعنی مجھے 4-5 دن پہلے ہی کی باتیں یاد نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اللہ نے کرم کیا ہے، نہیں تو میری یادداشت ہمیشہ کے لیے بھی جا سکتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جھٹکا لگنے کی وجہ سے 3-4 دن پرانی باتیں بھول گئی ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اس نے جان بچا لی۔ میری ساس نے اس عورت کو یہ بھی بتایا اور پھر بچے کے بارے میں بھی بتایا۔ اس عورت نے کہا کہ میں بچے کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ ہمارے گھر میں بچے کو دیکھنے کے لیے روز بہت سارے لوگ آنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ بات باہر پھیل چکی تھی۔ ایسی باتیں کہاں چھپی رہتی ہیں؟ کسی سے لڑ کے اسے باہر نکال دیتے تو کسی کو کہتے کہ اللہ کا واسطہ ہے، کیوں ہمارا تماشا بنانا چاہتے ہو؟ تم بھی بچوں والے ہو۔ اس عورت نے جب میرے بیٹے کو دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گئی، اپنے جذبات چھپا نہ سکی، منہ پر ہاتھ رکھ کر رہ گئی، کیونکہ میرے بیٹے کا سر ضرورت سے زیادہ بڑا تھا۔ ایسا لگتا تھا اس کے سر کے اندر کسی نے ہوا بھر دی ہے۔ اس کا سر اس کے پورے جسم سے دگنا بڑا تھا، اسے سنبھالنے میں بہت مشکل ہوتی تھی۔ میری ساس میری نند میرے ساتھ لگ کر بھی اپنے معاملات خراب کر بیٹھی تھی۔ میری ساس ساری ساری رات جاگتی رہتی، میری نند اپنا گھر چھوڑ کے یہاں بیٹھی تھی۔ اس کے شوہر نے اسے جھگڑا کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم چلی جاؤ، نہیں تو تمہارا گھر خراب ہوگا۔ اس نے کہا کہ یہ مصیبت ہم سب پر پڑی ہے تو ہم سب مل کے اس کا سامنا کریں گے۔ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون آپ کے ساتھ ہے اور کون آپ کا دشمن ہے۔ کبھی کبھی ہم انہیں برا سمجھ لیتے ہیں، وہ ہمارے لیے بہت اچھا ثابت ہوتے ہیں۔ اس عورت نے مجھے بھی دم کیا اور میرے بیٹے کو بھی۔ اس نے کہا کہ اللہ خیر کرے گا، تم صرف اللہ سے اچھی امید رکھو، جیسے تمہیں اس حادثے سے بچایا تھا ایسے ہی اس بچے کو بھی بچائے گا۔ میرا شوہر میرے کمرے میں بھی نہیں آتا تھا۔ میں اپنی ساس سے پوچھتی تھی کہ وہ تو کہتی تھی کہ ابھی تک گھر نہیں آیا، دور دور راتیں گھر نہیں آتا تھا۔ وہ شاید انتظار کر رہا تھا کہ جلدی جلدی میرے 40 دن گزر جائیں۔ 40 دن بھی گزر گئے جب ایک دن وہ بوڑھے آدمی کو لے کر گھر میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ تیار ہو، ہم لوگ نکاح کی رسم کریں گے۔ میں نے کہا کہ نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا، یہ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں کسی کو بلانا چاہتی تھی جو میرا ساتھ دے سکے، اور میری طرف سے میرا کوئی بھی رشتہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ میرا ساتھ دے سکتا۔ میں شادی سے پہلے اپنے کزن کے گھر میں رہتی تھی، پر شادی کے بعد وہ سعودیہ عرب شفٹ ہو گئی تھی۔ اس کے گھر میں میرے لیے رشتہ آیا تھا۔ میری امی ابو اس دنیا میں نہیں تھے،
میرا ایک بھائی بیرون ملک میں تھا، لیکن اگر اسے یہ سب کچھ پتہ ہوتا تو وہ میرا شوہر سے میری باقاعدہ طلاق کرواتا اور پھر مجھے کبھی بھی یہاں رہنے کے لیے بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ ضرورت سے زیادہ جذباتی تھا۔ اگر میں اسے بتاتی تو کچھ بہت برا نتیجہ نکلتا، اس لیے میں نے اسے نہیں بتایا کہ یہاں کتنی بڑی قیامت آ گئی تھی۔ میرے شوہر نے تو اس آدمی کو باہر بٹھا دیا تھا۔ میں نے کھڑکی سے اسے دیکھا بھی تھا۔ وہ ایک عجیب سا آدمی تھا، شکل سے مولوی لگتا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں تمہارا حلالہ کرواؤں گا، اور وہ بھی آج ہی کرواؤں گا، آج ہی یہ سب کچھ ہوگا۔ میری ساس چیخ رہی تھی، اس سے جھگڑا کر رہی تھی، اسے تھپڑ بھی مار دیا، پوچھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ سب کیا کر رہا ہے۔ میرے شوہر نے بھی رونا شروع کر دیا اور ہمیں ایسی بات بتائی کہ ہم حیران رہ گئے۔ اس نے کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے ایک بہت بڑی بات چھپائی ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے درمیان بہت لڑائی جھگڑا ہوتا تھا۔ میں نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، تمہارے ساتھ جو حادثہ ہوا تھا وہ بھی تمہیں یاد ہے نا؟ میں نے کہا، ہاں مجھے یاد ہے، کیونکہ میرے بیٹے کی پیدائش سے تقریباً 7 ماہ پہلے کی بات تھی۔ یعنی جس دن مجھے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں، اس سے 7 ماہ پہلے کی بات تھی۔ اس نے کہا، جب تم نے پوچھا تھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تو میں نے کہا تھا کہ تم باتھ روم میں گر گئی تھی۔ میری ساس نے کہا، ہاں تم نے بھی ہمیں آواز دے کر بلایا تھا اور کہا تھا کہ شبنم باتھ روم میں گر گئی ہے اور اس کے سر پر چوٹ لگی تھی۔ میرے شوہر نے کہا، تم باتھ روم میں نہیں گری تھی، دراصل اس سے پہلے ہمارا بہت برا جھگڑا ہوا تھا۔ میں تم سے بری طرح جھگڑ رہا تھا کہ تم نے اپنے بھائی کو یہ کیوں بتایا کہ میری نوکری اچھی نہیں ہے۔ میں تمہارے بھائی سے احسان نہیں لینا چاہتا تھا۔ تمہارے بھائی نے مجھے فون کیا اور بری باتیں سنائی۔ اس نے کہا کہ اگر تم اپنی بہن کا ٹھیک سے خیال نہیں رکھو گے تو اسے تمہاری زندگی سے نکال دوں گا۔ تم میری بہن کے قابل نہیں ہو، تمہیں تو پتہ ہے کہ تمہارا بھائی جذباتی ہے۔ میں نے کہا، ہاں۔ میں اپنے شوہر کی بات سن رہی تھی کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ وہ طوفان برپا کرنے والا ہے۔ اس نے کہا، اس دن میرا تم سے بہت برا جھگڑا ہوا اور میں نے غصے میں آ کر تمہیں طلاق بھی دے دی تھی۔ جب میرے شوہر نے مجھے یہ بات بتائی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ اس نے کہا، ہاں میں نے تمہیں طلاق دے دی تھی۔ میں نے تمہیں 3 دفعہ طلاق دی تھی اور اس کے بعد تم بیٹھ کے رونے لگی۔ پھر تمہیں غصہ آیا، تم نے کہا کہ تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، لیکن مجھے فوراً احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا۔ میں نے تمہارے منہ پر ہاتھ رکھا، تم باہر جانا چاہتی تھی۔ میں نے تمہیں روکنے کی کوشش کی لیکن تم نہیں رک رہی تھی، بہت زیادہ جذباتی ہو گئی تھی۔ تم بھاگنا چاہتی تھی، تب میں نے تمہیں بہت زور سے اپنی طرف کھینچا اور تمہارا سر بری طرح دیوار سے ٹکرایا۔ تمہیں بہت زیادہ چوٹ لگی۔ میں بہت گھبرا گیا کیونکہ یہ سب کچھ میرے ہاتھوں سے ہوا تھا۔ میں نے تمہیں اٹھا کے باتھ روم میں رکھا اور اپنی امی کو بلایا۔ امی نے بھی یہ منظر دیکھ لیا کہ تم باتھ روم میں گری تھی، کیونکہ میں امی کو گواہ بنانا چاہتا تھا کہ کل کو مجھ پر کوئی بات نہ آئے۔ مجھے پتا تھا کہ جب تم ہوش میں آؤ گی تم یہ بات سب کو بتا دو گی کہ ہماری طلاق ہو چکی ہے اور میں نے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ لیکن میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ مجھے کسی طرح بچا لے۔ پتہ نہیں اس وقت اللہ نے میری حفاظت کی یا میری رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا تھا تاکہ آج میں اس مصیبت میں پھنسوں کہ تمہاری یادداشت ہی چلی گئی تو میں 4-5 دن پہلے کی کوئی بات یاد نہیں تھی۔ تمہیں یہ بھی یاد نہیں تھا کہ ہماری طلاق ہو چکی تھی اور تم مجھ پر حرام ہو گئی تھی۔ اس کے بعد بھی میں نے تمہیں اپنے ساتھ رکھا اور پورے 19 مہینے تک تم میرے ساتھ رہی۔ میرے بچے کی ماں بھی بننے والی تھی۔ اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو تم مجھ پر حرام تھی، ہمارا رشتہ حرام تھا اور یہ بچہ بھی ناجائز ہے۔ میں تو تمہارا کچھ نہیں لگتا، میں نے تو تمہیں خود پر حرام کر لیا تھا۔ میں نے یہ بات کیا سنی، مجھے چکر آ گئی لیکن میں بے ہوش نہیں ہو سکتی تھی۔ ابھی تو میری آنکھیں کھلی تھی کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ کیا کیا۔ یہاں اسے اب شوہر کہنا بھی میرے لیے گناہ تھا۔ تب وہ کہہ رہا تھا کہ حلالہ کرواؤں گا۔ اس نے کہا کہ ہمیں حلالہ کرنا ہوگا تاکہ ہم پر کوئی مصیبت نہ آئے، کیونکہ ہم لوگ ایک ناجائز رشتے میں تھے۔ ہم نے تم سے جھوٹ بولا، نکاح کا مذاق بنایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دی اور میرا بیٹا ایسا پیدا ہوا۔ لیکن آج اگر حلالہ ہو جاتا ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تم اس شخص کے ساتھ صرف 3 دن رہو گی،
اس کے بعد وہ تمہیں طلاق دے دے گا اور تمہاری عدت پوری ہونے کے بعد میں تم سے شادی کر لوں گا۔ میں مزید کوئی گناہ نہیں کرنا چاہتا، کسی بھی رسم کو توڑنا نہیں چاہتا، بس پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہم اپنی غلطی درست کر لیں گے، ہو سکتا ہے ہمارا بیٹا بھی ٹھیک ہو جائے، میں کسی سے ادھار لے لوں گا، ہم اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، بڑے شہر میں جائیں گے، وہاں جا کے علاج کروائیں گے، بس تمہیں میرا تھوڑا سا ساتھ دینا ہوگا۔ میری ساس نے میرے شوہر کے منہ پر ایک نہیں ایک ساتھ ہی نہ جانے کتنے تھپڑ مارے، وہ تو رک ہی نہیں رہی تھی۔ تب رکی جب ان کے اپنے ہاتھ تھک گئے۔ انہوں نے کہا، مجھے تو یہ سوچ کر شرم آتی ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم نے اس عورت کو طلاق دے دی، ایک چھوٹی سی بات کے پیچھے اس پر طلاق کا داغ لگا دیا، اور پھر زمانے اور معاشرے کے دباؤ سے بچنے کے لیے تم نے اس سے جھوٹ بولا، اسے اپنے ساتھ رکھا، جبکہ تمہیں معلوم تھا کہ وہ تم پر حرام ہو چکی تھی۔ تمہیں یہ نہیں معلوم کہ تم نے کتنا بڑا کھیل کھیلا ہے، تم نے قدرت کے ساتھ کھیل کیا ہے، اسی لیے قدرت نے تمہیں ایسا سبق سکھایا۔ اسی لیے میں کہوں کہ ہمارے ساتھ یہ سب کیسے ہو گیا؟ تمہارا باپ تو اس معاشرے کا ایک اچھا شہری تھا، لوگ آج بھی اسے اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے یاد کرتے ہیں، اور تمہاری بیوی بھی بری نہیں تھی، لیکن ضرور تم نے کوئی گناہ کیا تھا، اور اب تم کیا چاہتے ہو کہ اس طرح حلالہ کروا کر تم ہم سب کو گناہ گار بنا دو۔ اس لڑکے کو کس بات کی سزا ہے؟ میں خاموش تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ واقعی تمہاری سزا ہے، لیکن تمہیں یہ سزا بھی درست نہیں کر سکتی۔ میری ساس نے اس بوڑھے آدمی کو یہاں سے بھیج دیا اور کہا کہ تمہاری یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، نکل جاؤ۔ اس نے کہا کہ لیکن آپ کے بیٹے نے مجھ سے کوئی وعدہ کیا تھا، وہ مجھے پیسے بھی دینے والا تھا۔ میری ساس نے کہا، یہاں سے نکل جاؤ، نہیں تو پولیس کو بلاؤں گی۔ وہ شخص وہاں سے بھاگ گیا۔ میری ساس نے میرے شوہر کو بھی کمرے سے باہر نکال دیا اور مجھے تسلی دینے لگی۔ میرے پاس کچھ زیورات تھے جنہیں بیچ کر میں نے ساتھ والے گھر کو کرائے پر لے لیا، کیونکہ میں اس گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میں اپنے بیٹے کو بھی اپنے پاس رکھتی تھی اور میری ساس بھی زیادہ تر وقت میرے ساتھ ہی گزارتی تھی۔ ابھی میرا بیٹا میرے پاس ہے، میں اسے شہر لے گئی تھی، میں نے ایک بینک سے کچھ پیسے بھی لیے تھے، صرف اور صرف اپنے بیٹے کے علاج کے لیے، اور میں نے فیس بک پر ایک پیج بھی بنایا ہے جس پر لوگ میری مدد کر رہے ہیں اور مجھے پیسے دے رہے ہیں تاکہ میں اپنے بیٹے کا علاج کروا سکوں۔ میرے بیٹے کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اس سرحد پر دوسرے ملک جانا ہوگا، یہ آپریشن صرف وہاں پر ہوگا، اس کے لیے مجھے بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں پیسے جمع کر رہی ہوں، میرا سابقہ شوہر بھی پیسے جمع کر رہا ہے، لیکن میں اس سے پیسے نہیں لینا چاہتی۔ میرے بیٹے کی حالت میں تھوڑی سی بہتری آئی ہے، لیکن ابھی بھی اسے سنبھالنا بہت مشکل ہے، اور اس بات کو 4 ماہ ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپریشن جلد سے جلد کرنا ہوگا، لیکن بچے کو اتنا ہونا چاہیے کہ وہ آپریشن کو برداشت کر سکے، اسی لیے 1 ماہ کا وقت دیا گیا ہے، اور اسی 1 ماہ میں مجھے بہت سارے پیسے جمع کرنے ہیں۔ میں خود بھی نوکری کرتی ہوں، گھر میں بیٹھ کر آن لائن ٹیوشن بھی پڑھاتی ہوں اور اپنے بیٹے کا خیال بھی رکھتی ہوں۔ میرا شوہر بار بار معافی مانگتا ہے، مجھ سے ملنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میں نے اسے اپنی شکل تک نہیں دکھائی ہے۔ میری ساس خاموش ہے اور اپنے بیٹے کی طرف نہیں بلکہ میرے ساتھ دے رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ بھی تو میرا ہی خون ہے۔ اب آپ لوگ مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں؟ میں اتنے پیسے تو جمع کر لوں گی کہ میرے بیٹے کا آپریشن ہو جائے گا۔ اپنے بھائی کو بھی بتا دیا، وہ بھی پیسے بھیج رہا ہے اور آج کل آنے والا ہے۔ اگر اس کی زندگی ہوگی تو شاید وہ بچ جائے اور اس دنیا میں رہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی اس کی زندگی تھوڑی مشکل ہوگی، لیکن وہ زندہ تو رہے گا۔ ایسے لوگ بھی تو زندہ رہتے ہیں جن کے اندر کوئی معذوری ہوتی ہے، یہ بھی ایک طرح کی معذوری ہی ہے۔ شاید وہ باقی لوگوں کی طرح زندگی نہ گزار سکے، اور میں اپنی اولاد کو خود سے دور جاتے نہیں دیکھ سکتی، کوئی بھی ماں نہیں دیکھ سکتی۔ آپ لوگ مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں؟ جب میرے بیٹے والا معاملہ حل ہو جائے تو کیا واقعی میں حلالہ کروانے کے بعد اپنے شوہر سے شادی کر لوں، یا پھر اسے ہمیشہ کے لیے بھول جاؤں اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دوں؟ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ وہ اس کا باپ ہے اور ایسے بچے کے ساتھ کوئی اور مرد مجھے کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔
کیا میں ساری زندگی صرف ایک ماں بن کر گزار سکتی ہوں؟ مجھے نہیں پتا کہ میرے اندر اتنی ہمت ہے یا نہیں، لیکن مجھے آپ کے مشورے کی سخت ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے دوبارہ اس آدمی سے شادی کرنی چاہیے جس نے ایک بار ہی میرے ساتھ اتنا برا کیا، خود بھی گناہ گار ہوا، مجھے بھی گناہ گار بنایا، اور اسی وجہ سے ہمارے یہاں اس طرح کی اولاد پیدا ہوئی، کیونکہ قدرت اپنا غصہ اسی طرح نکالتی ہے۔ اب آپ لوگ مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں، اور میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے صحت دے، جلد اس کا آپریشن بھی ہونے والا ہے۔ آپ لوگوں کی دعائیں ساتھ ہوں گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ناظرین اور سامعین، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور ہماری ویڈیو کو بھی ضرور لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔